ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ العظیم۔ تمامی حضرات بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے اندر بآواز بلند نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سماجی و مذہبی شخصیت عزت ماف کی اولاد پروفیسر ریاض الحسین لیکن صاحب، گدائے در بطول میجر عامر میکن صاحب اور دیگر جلوہ فروز دین مدین دے عظیم سپاہیوں اور ختم نبوت دے بختاور فدائیوں، باپردہ گفتگو سماعت کرنے والی شرم و حیاتی پیکرا عفت ماں میریاں پاک دامن ماما بہنا بیٹیاں، شعیب صاحب، جہاں زیب صاحب، انہاں میرے عزیز برادران دی پیاری امی جان، انہاں دا کل نفس ذائقۃ الموت دے مسلمہ اصول دی تحت اس فانی دنیا تو آخرت دی طرف انتقال ہویا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا مالک شعیب صاحب، جہاں زیب صاحب کو اس عظیم صدمے تے حوصلہ اور صبر جمیل عطا فرمائے، اور میرا مالک انہاں دی امی جان کو پل پل کروڑ جنت دی ابدی بہارا نصیب فرمائے۔ آواز بلند کہہ دو آمین۔ میرے تو قبر نقابت کی ہوئی، تلاوت کی ہوئی، ثنا خان حضرات نے حضور دی بارگاہ نذرانہ ادب پیش کیتا۔ شعیب صاحب، جہاں زیب صاحب، آپ نے مجھ فقیر نو فون تے مطلع کیتا، اس پروگرام دی حوالہ نال انوائٹ کیتا، چونکہ 1 بجے جمعہ المبارک دی ادائیگی دا آغاز ہو جاتا ہے مختلف اوقات میں، تو انشاءاللہ 12:40 سے گفتگو کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس تو بعد ختم پاک اور پھر دعا ہوگی۔ آپ جتنے حضرات تشریف فرماؤ، ایک دفعہ شعیب صاحب، جہاں زیب صاحب، انہاں دی والدہ مرحومہ دی روح نو اصال ثواب دی نیت نال بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ دوران خطبہ میں قرآن کریم بچوں ایک آیت 15ویں پارے کی پڑھی ہے، اور ایک اور میں آیت پڑھن لگا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین۔ یہ او آیت ہے جڑی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی زبان بچوں دعا بن کے نکلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جسم نو اگ جلا نہیں سکی۔ ایک قرآن کریم دی سمری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم نو اگ جلا نہیں سکی، اور آپ دے بیٹے دے گلے نو چھری کٹ نہیں سکی۔ دوستان گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا منگی ہے اج تک کئی سو سال، ہزاراں صدیاں قبل، رب نے اج تک اپنے نبی دی دعا نو مٹن نہیں دیتا، اپنے نبی دی دعا نو مٹن نہیں دیتا۔ غور کرو، دعا تے دعا ہے حضرات، اللہ نے اج تک اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام دے قدم دے نشان نو مٹن نہیں دیتا۔ تو جو ہے سارے آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم دے نشان نوی کائنات دے خالق نے مٹن نہیں دیتا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اتنے بڑے بڑے حجاج بیٹھے ہوں گے جڑے اپنی آنکھاں دے نال زیارت کر کے آئے نے کہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قدم دا نشان پتھر وچ موجود ہے۔ پوائنٹ وال غور کرو، یہ میں پتہ نکتہ کیوں رس کیتا ہے، وہ دی میں تو وجہ درشن لگا۔ وجہ یہ جیڑا میں پوائنٹ رس کر لگا وہ ہے بے نیاز ہے، ان کسی دی پرواہ نہیں، لیکن انہوں اپنیاں دے نشان اننے پیارے ہیں، وہ اپنیاں دے نشان بھی مٹن نہیں دیتے۔ تے ذرا پوائنٹ وال غور کرنا ہے، جیڑا اپنیاں دے نشان نہیں مٹن دیندہ وہ اپنیاں دے وجود کی جو مٹن دیتے۔ دوستانے گرامی قدر، اور پھر اگلی بات دیکھو، یہ میں گل تاں کر گیا ہاں کہ شعیب جہاں زیب انہاں دی امی دنیا تو ٹر گئی ہیں، ساڈا بھی ایک دن جنازہ اٹھنا ہے، لیکن یہ ساڈا اعلان ہے کہ جیڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نوکر بن کے مردا ہے، اسلام دا سپاہی، ختم نبوت دا پہرےدار بن کے مردا ہے، پھر او دا مقام ہی ہوندا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں
میں دلیل دے کے جا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دے قدم دے نشان نو اج تک کوئی دنیا دی پاور نہ مٹا سکی ہے، نہ قیامت تک کوئی مٹا سکے گا۔ یہ تے نشان ہے نا، آپ قرآن کریم دی اسٹڈی کرو، تیسرا پارہ دوسرا صفحہ، وہ دی اندر یہ چیز موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا مشروب تھا، مشروب انگوروں کا رس تھا، چند کھجوریں تھیں حضرات، تو وہ آپ کا وہ جو تھا نا لنگر، وہ 100 سال چٹیل میدان پہ پڑا رہا۔ کتنے 100 سال؟ 100 سال، 100 سال، ایک صدی، فریج میں نہیں، فریزر میں نہیں، ارے بالکل میدان کے اندر وہ پڑا رہا، اور اس کے اوپر کسی نے کوئی قبر نہیں دیا، اسے ڈانپا نہیں کہا، لیکن رب قرآن میں کہتا ہے اے عزیر ذرا نظر اٹھاؤ نا، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنی، اپنے لنگر کی طرف تو دیکھو، اپنے مشروب کی طرف تو دیکھو۔ حضرت عزیر یہ اللہ کے کامل بندے ہیں، آپ نے جب اپنے لنگر کی طرف دیکھا، خدا کی قسم جو 100 سال پہلے اس کا ذائقہ تھا اب بھی وہی ذائقہ، ارے جو 100 سال قبل اس کا رنگ تھا ابھی بھی اسی کھانے کا وہی رنگ ہے، لم یتسنی، نہ ذائقہ بدلا نہ رنگ بدلا۔ جن کے لنگر کو موسم کی تبدیلی متاثر نہ کر سکے، ان کے اپنے وجود کا کمال۔ تقریر انشاءاللہ 12:40 تے مک جانی ہے کہ تسی انج رسے بیٹھے ہو۔ میں قرآن پہ پڑھنا تے قرآن سن کے داد یہودیاں کھتریاں تے نہیں دینی، نہ مرزائیاں دینی، نہ بت پرستاں، نہ مشرکاں، تے قرآن سن کے تے انہاں ہی مچلنا ہے جنہاں نو ماما نے زمانے واسطے نہیں پالیا، حسین دے نانے واسطے پالیا۔ سبھی حضرات پیار والے ہو، ایک باری آکھو سبحان اللہ۔ اسی انسان ہو کے اچھی آواز نال نہیں بول رہے، تے تانوں پتہ ہے جنگل وچ جدوں درود و سلام دی آواز آئی نا تے مولا مشکل کشاں نے حضور دی بارگاہ چرج کیتا، سونیا انہاں جنگلاں وچ درود پڑھن والا کون ہے؟ میرے تو علاوہ تے ہو رہا ہے کوئی نہیں۔ تو اس ویلے میرے آقا نے اپنا دایا بازو اٹھا کے حضور نے انگلی مبارک دا اشارہ کر کے فرمایا علی وہ پتھر میں محمد پہ درود پڑھ رہا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، چلو ٹائم نہ تو بلانے دا نہ تو بولنے دا موڈ ہے، میں ماں دی شان سے ایک داستان اور ایک بات عرض کر کے گفتگو نو مکمل کراں گا۔ حضرات اللہ انہاں عزیزاں نو حوصلہ اور صبر جمیل عطا فرمائے جڑے عظیم ماں دے سایہ شفقت تو محروم ہو چکے ہیں۔ یہ ذہن چ رکھو ماما دی بڑی شان ہے، اگر ماما دا مقام نہ ہوندا تے پھر اسماعیل دی امی ہاجرہ دے قدماں نال لگن والیاں پہاڑیاں رب دی نشانی نہ بندی، حالانکہ انہاں پہاڑیاں تے مرد بھی گزرے۔ یہ ذہن چ رکھو بڑیاں متقی مرداں دے قدم لگے، لیکن کسی متقی مرد دے قدم لگنے نال انہاں پہاڑیاں دی حیثیت نہیں بدلی۔ مکے دے بڑے بڑے وڈیرے تے بڑے بڑے سرمایہ دار تے بڑے بڑے چودھری تے بڑے بڑے لینڈ لارڈ انہاں پہاڑیاں تو گزرے، لیکن انہاں دی ارے حیثیت پہاڑیاں جیسی رہی۔ لیکن جدو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ دی امی جان ہاجرہ دے قدم لگے نے تے پتہ پھر انہاں نو مقام کی ملیا۔ رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کائنات والیو اج انہاں دا تعلق میرے نبی اسماعیل انہاں دی امی دی قدماں نال ہو گیا، آج تو بعد انہاں دا مقام ہے جن نے مینوں ملنا ہے اس صفا مروہ تے آ جائے۔ میرا پوائنٹ ول غور کرو، آؤ میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، ماں دا بڑا مقام ہے، ماں دی بڑی شان ہے، والدہ دا بڑا مقام۔ یہ تو میں ایک اشارہ کیتا ہے، اب آپ جی وقار حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام دی امی جان میں انہاں دے قدم لگے نے، صفا مروہ دیاں پہاڑیاں اللہ دی نشانی بن گئیاں نے۔ میں دوسرا قرآن وچوں ماں دا اشارہ کرن لگا وا، اب آپ جی وقار اگر ماما دا مقام نہ ہوندا پھر عیسیٰ علیہ السلام دی امی سیدہ مریم دی کٹیا پہ موسم پھل نہ ہوندے۔ اب آپ جی وقار غور کرو نا، اب آپ جی وقار سیدہ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان لے، اے روح اللہ دی امی جان لے، آپ دی کٹیا پہ موسم پھل لائے نے۔ اب آپ جی وقار ازے بھی نہ سمجھے، میں تیسرا اشارہ کرنا گا ماں دی شان ہوتے، حالانکہ اللہ نے مرد نو عورت فضیلت دی ہے،
دوستان گرامی قدر مرد زیادہ شان والا ہے. ارے عورت کو اللہ نے مرد نو اعلیٰ مقام عطا فرمایا, لیکن میں قربان چاہنا ہوں رب نے شفا مربانو شاعر اللہ بنایا تے کسی مرد دے قدمہ دی خیرات دا صدقہ نہیں, حاجرہ دے قدمہ دی خیرات دا صدقہ. اب آپ جی وقار غور کرنا, اس کائنات دے خالق نے اگر بے موسم پھل بجوائے نے کسی مرد دی کٹیا دینا نہیں, عورت مریم علیہ السلام کی کٹیا دینا. ذرا پوائنٹ وال غور کرو. میں تیسرا ارے نقطہ رج کرن لگا, سرگودا والی ہو, نماز دی پابندی کرن والی ہو, اگر ماما دا مقام نہ ہوندا پھر نہ ابابے دی وقار فرض نمازاں تو بعد فرض نمازاں تو بعد حسین دی امی زہرا دے نام دی تسبیح نہ پڑھی جاندی. ابابے دی وقار نماز فجر, نماز ظہر, نماز عصر, نماز مغرب, نماز عشاء, یہ پانچ ٹائمی نماز یہ رب العالمین دی طرفوں فرض ہے. نماز خدا دیاں نے لیکن جڑی تسبیح پڑھی جاندی وہ کل بھی حسین دی امی زہرا دے نام دی, وہ اج بھی سیدہ زہرا دے نام دی. میرے مسلمان بھائیو, میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہنا, اب آپ جی وقار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو قبر ارے ماما دے پتر قدم ریشن چون دے اللہ دی قسم جے ماما نو ارے بیٹے بنیاں میں جا کے ویج دے سن, لیکن جدو پارا ربیع الاول دی شاہ میرے آقا تشریف لے کے آئے نے کائنات کے اندر میرے نبی دی جلوہ کری ہوئی ہے. اب آپ جی وقار اعلان نبوت میرے نبی نے فرمایا کہ ارے آپ نے فرمایا اوے مکے والے ہو, ماما بیچنے واسطے نہیں ہوندیاں, ماں دیاں تلیاں تھلے اللہ نے چلنا دیاں بہاراں رکھیاں نے. اب آپ جی وقار ہماری بیٹی کو مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے, ہماری امی کو جو شان ملی ہے مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے, ہمارے آنکھوں پہ جو پردے ہیں یہ بھی محمد کا صدقہ ہے. حضرات ہم جو نمازیں 5 پڑھتے ہیں ثواب 50 کا لیتے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. حضرات آگے والا جملہ سن, والدین کے چہرے کی زیارت میں جو حج اور عمرے کا ثواب عطا کرنے والا خدا ہے, پر یہ بھی ثواب رب یار کا صدقہ عطا فرماتا. ساڈا گلی گلی نگر نگر اعلان نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تا پھر آنکھی. ایک اور گونج پیدا ہو دے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. اب آبے جی وقار اگر میرے جملے کو مزور میں بشک نہ بولنا, اب آبے جی وقار اگر جملے پختہ نہیں, ایک اور ساریاں میرا ساتھ دینا ہے. میں کن شبان دی امی دی رونو شالے ثواب دی نیت نال شارے پڑھو نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تا پھر آنکھی. نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائیں تا پھر آنکھی. کسے دے در تے صدا کرن دی چلوڑ رہ جائیں تا پھر آنکھی. اب آبے جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والے ہو, ارے جگ دیاں ماما شان والیاں نے. اب آبے جی وقار ایک مدینے دی بی بی قبلہ سویشہ مسلک جو پاندی علماء نے بھی لکھے ہیں, میرے آقا نے اعلان جہاد کیتا. جنہ ماما دے جوان بیٹے سن انہاں اپنے پتراں کیا غسل کرو, ارے جوان بیٹیاں نے غسل کیتے نے, ارے ماما نے پتراں دی اکھاں میں سرمے پائے نے. مدینے دیاں پاک دامن بیبیاں انہاں پتراں نو دلہا بنا کے متھے چوم کے آکھیا جاؤ اسلام دا پیارا دیو, حضور دی عزت دا پیارا دیو, کفر نہ لڑو. اب آبے جی وقار ایک بی بی اللہ دی قسم جو دی نظر کے مدینے دیاں گلیاں وال گئی نا. اب آبے جی وقار انہیں ویکھیا اج جنہ ماما دے جمال پتر نے اپازی لے گئیاں. ارے اس بیوی دا ایک بچہ سی, انہی 6 مہینے عمر ہے. وہ میرے آقا دی غلاماں نے اپنے گھر دا دروازہ بند کیتا, روندی ہے اپنے آپ نو آندی ہے تیرا بھی جوان بیٹا ہوندا تو ہی سلام سے قربان کر دیندی, ارے دین تے قربان کر دیندی, مصطفیٰ دی عزت تے قربان کر دیندی. نالے روندی ہے نالے اپنے آپ نو آندی ہے تیرا 6 مہینے دا بچہ قبلہ اولاد والے بیٹھے ہو, میرا بھی ایک بیٹا ہے, اچھے بیٹیاں تے بیٹیاں والے بیٹھے ہو. ذرا پوائنٹ وال غور کرنا, اس بی بی نو عشق نے کیا نہ پریشان ہو, پاویں 6 مہینے دا یہی مصطفیٰ دے دربار تے لے چل. اب آبے جی وقار اتھے میں لازمی کہاں گا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق چلو, عقل والوں کے
نصیبوں میں کہاں ذوق چنو عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق چنو عشق والے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں یہ میں پتہ ہے پروفیسر ریاست یہ میں وچ گلاں کیوں لے کے آیا ہوں اوے لوگو شمع رسالت دے پروانوں مرنا تے ہے اگر جہاں زیب صاحب دی امی جان دنیا تے نہیں رہیاں رہنا تو تے میں بھی دنیا تے نہیں مزہ آئے تیرا میرا جینا بھی نبی واسطے مرنا بھی نبی واسطے ہوئے اے مزہ اے زندگی دا فلسفہ اے دنیا دی پیوں دا مقصد کہ بلا میں کچھو ہمت لے آؤں ایک اور یہ پیار نہ پڑھنا ہے عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں تے بلال حبشی دی چھاتی دے امیہ نے گرم پتھر رکھے ہتھاں میں کیل ٹھوکے نے اے فلمی ڈائلاگ نہیں اے حقائق نے اوے دل مینوں چونٹی کٹ جائے تو تے میں درد برداشت نہیں کر دے کیڑا کٹ جائے تینوں مینوں ارے درد محسوس ہوندی ہے بلال دیاں وفاواں ول توجہ کر ہتھاں وچ میخانے بلال پھر بھی یار دا کلمہ پڑھدا ہے اے بلال مارا کھا کے بھی اے اعلان کردہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امیہ اوے میرے مالکہ جتنا مار نہیں مار لے بلال نے مارا کھا کے بھی یہی طرح نہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کوئی عبادت لائق نہیں محمد کل بھی اللہ دے رسول آج بھی اللہ دے رسول حلق پہ دیکھ حلق پہ دیکھ سینے پہ جلاد رہے حلق پہ دیکھ سینے پہ جلاد رہے لب تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے ماذا دے کاجل والے ہاں بیویاں کننا والے خدا بھی خدائی دیا بادشاہ ساڈا بھی یہ یقین ہے حلق پہ تیرے سینے پہ جلاد رہے حضرات میں کل کر لگا اے دسو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو نمرود ہوئے جن نے پوری دنیا تے بادشاہی کی تھی دھیان کرنا اور ہمارے جنہ کو دنیا دی بڑی بڑی ارے بہت زیادہ سرمایہ دوستان گرامی قدر قرون کو بہت زیادہ ارے قرون کو اتنا سرمایہ سی کہ وہ دے خزانے دیاں چابیاں 70 اٹھ جاندے چاہ کتنے بولو 70 اٹھ کہ میں اگر سوال کرا کیا قرون کامیاب ہے تو ساتھ جواب دینا نہیں ناکام کیا نمرود کامیاب ہے تو ساتھ کہنا نہیں ناکام یہ دا مطلب ہے دنیا دیاں بادشاہیاں دے جان وہ دینا بندہ کامیاب نہیں ہوتا دنیا دی پراپرٹی کہ مولے تے جدادہ تے جگیرہ بندہ وہ دینا کامیاب نہیں ہوتا اگر ایک کامیابی ہوندی پھر آج دنیا نمرود رو کامیاب مندی ارے قرون رو کامیاب مندی انہاں دی قبرہ پہ آج بھی رام کا نازل ہو رہی ہے ریزلٹ کے نکلیا دنیا دی جماعت دنیا دی پراپرٹی دنیا دا سرمایہ دنیا دی بادشاہ ایک وسالتا حضرات یہ وچ کامیابی نہیں کامیابی مصطفیٰ دی غلامی ہے کامیابی پائیدار ختم نبوت نال وفا وچ کامیابی دین نال محبت وچ جڑا جتنا نبی دا نوکر ہوے گا اتنا زیادہ دنیا آخرت دے اندر کام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تسی زیادہ ہی چک دے ہو انہا تے نہیں نہ چکنا چاہیے میں نعرہ لوانا تے کوئی بولو کو نعرہ تکبیر اور کوئی چاکا لاؤ تھانے تے کچہریاں چسی نہیں چک دے پر لگی ہوئے اسی اٹھ پھٹ کے ہونے ہیں بیٹھ کر لگیاں اٹھ جتے غیبت ہستو بھوگس یہ چرچی ہونے فلان دا گیدہ فلان دا اٹھتے ساٹھی زبان رک دی نہیں یہ اللہ اور رسول دے ناتی سی چکنے آنا کھول کے بولو نعرہ تکبیر
ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت آؤ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت فرمانو میرے کریم نبی نال وفا کرن والے میں کی عرض کر رہا سا وہ مدینے دی بیویوں نے 6 مہینے دا بچہ نہ لیا اور میں ماں دی سوچ دسن لگا ماں ہوئے تھے جلی ہوئے اب آبے جی بکر وہ 6 مہینے دا بچہ چھاتی نہ لا کے میرے نبی دے دربار دے آگئے نے سرکار دیا قدمائج اب آبے جی بکر اس خطوں نے اپنا شہزادہ حضور دی بارگاہ دی پیش کیتا عرض کر دی یہ سونے تو سائلانی جی ہاتھ فرمایا بیٹا لے خیرت مند مومنوں مسئلہ کے دیوبندی علماء نے لکھے میری لائبریری کتاب پہ یہ سرکار نے دیکھیا نا ادھا 6 مہینے دا بچہ وہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں میری غلامہ میں تے کفر نہ جنگ لڑنی ہے میں تے تلوار چلان والے چاہی دینے میں تے گھوڑ سوار چاہی دینے میں تے تیر چلان والے چاہی دینے نہیں میری غلامہ میں تیرے 6 مہینے دے بچے نو میدان جنگ میں کی کراں گا اے نہ اٹھ سکدا نہ ٹر سکدا نہ تیر چلا سکدا اللہ دی قسم جے او بی بی رو پئی سرکار دی بارگاہ وچ رو کے آندی ہے سونیا میرا جوان پتر ہوندا میں دلہا بنا کے لے آندی میرے کول جوان نہیں تھی اے میرا 6 مہینے دا بچہ ہے اے میں لے نہ اٹھ سکدا نہ ٹر سکدا نہ گھوڑے تے سوار ہو سکدا نہ تیر چلا سکدا اگو ادب نال آندی ہے سونیا تیر چلا نہیں سکدا تیر کھا تے سکدا نہ کو توجہ کرنا اینی گل ہوئی نا اب آبے جی وقار حضور آنے نے کی مطلب آندی ہے سونیا میرے پتر نو ہاتھ دی کھیلی کے رکھیا جے جدو جنگ شروع ہوئے اگر کافر سجیوں تیر مارو میرے پتر نو اگے کر دے وے جے کھلیوں تیر مارو میرے بیٹے نو اگے کر دے وے جے ارے تیر میرے پتر نو لگے گا میرا بیٹا قربان ہو جائے گا میں بھی قیامت والے دن قبر وچوں شہید دی ماں مر کے اٹھاں گی انہیں گویا ایت کی در سونیا کیا چیز پیش کرے کیا چیز ہماری ہے حضرات اے میں پتہ داستان کیوں سنائیے نو دی بجا دسن لگا ماما ساریاں شان والیاں نے ماما ساریاں آدم والیاں نے پامے ریڈی چلان والے دی ماں ہوئے پامے وکیل دی ماں ہوئے پامے امیر دی ماں میں پامے غریب دی ماں میں اللہ نے جگ دیا ماما نو مقام عطا فرمایا نو پتہ لفظ کی کہنے لگا اونا ماما نو سلام ہے جنہاں نے پترہ نو زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نامے واسطے پالے آئے ذرا پرائٹ ورک اور کرو جنہاں نو سمجھ آئیے نا ایچھے میرا ساتھ دینا یہ دل بھی تمہارا ہے ساری رات دا جاگے ہیں انہاں نہ میرا ایک طرح کہ میری رات چھنگ تقریر میں صبح نماز فجر کے ہیں پھر میں ہونے خطاب بیک مکن کر گیا بیک مکن میرے تو سب پسینہ میرا پہلے ویکھیا کہ تواڈے کول تقریر پیا کرنا پھر جمعہ پڑھانا ہے جمعے تو بعد 3 تقریراں نے اج دی ڈیٹ وچ میرے 6 خطاب تے تھوڑا جنا ساتھ دیو تسی بولو گے میری تھکاوٹ اتر جائے گی میں صدقے جاواں نعرہ حیدری رانا جوید صاحب میرے بڑے پرانے دوست آپ بھی تشریف فرما نے کوئی ساریاں پڑھنا ہے میں پتہ ہے کیوں چیز بیان کر رہے ہیں آج ہمارے سابقے بدل گئے آج ہماری فکر بدل گئی میں صرف آپ کو نہیں ارے آب کعبہ بگڑ چکا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی نسل کو اسلام کا مجاہد بنا رہے ہیں جو اپنے آنے والی نسل کو دین کا نوکر بنا رہے ہیں ہم میں کتنے ہیں میکن ہو ہندل ہو چیما ہو چٹھا ہو ارے رانا ہو گجر ہو حضرات مولوی ہو کوئی بھی ہو ہم میں کتنے ہیں جب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے رب کعبہ کی جواب نہیں میں آئے گا حضرات آج آب کعبہ بگڑ گیا 98% کلمہ پڑھنے والا اپنی نسل کو نہ دین کا مجاہد نہ عشق رسول نہ گدائے در پتول نہ کشت عشق رسول حضرات ان کو سلام ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو زمانے کے لیے نہیں پالا حسین کے نانا کے لیے پالا ایک
دین چ رکھو جس ماں دے بیٹے دی عمر ہوئے نا 5 سال 5 مہینے 10 سال نابالغ ہوئے اس ماں کو سوال کرو گے نا بچہ تو جا تے انہاں دے بارے تھوڑی خواہش کی تے امی نے پتہ کی کہنا ہے اے ماں دی خواہش ہے تو اندر سمجھ ماں نے فوراً کہنا ہے میری خواہش ہے جلدی جوانی چاہیے اے جلدی جوانی ان میں دولہ بننے ہیں ہتھ میں میدیاں لگیاں دیکھاں ان میں سیرے پانے دیکھاں تے پھر غور کرنا اس مدینے دی بیٹی والی جڑا 6 مہینے دا لے کے رسول دے منہ وچ آ گیا کہہ دو حضرات ادھر غور کرو اس خاتون نے نبی کی غلامہ نے 6 ماہ کا معصوم بیٹا مصطفیٰ کے دربار پہ لا کر سرکار کے قدموں میں پیش کر کے دنیا کو بتا دیا میرا بیٹا برادری کا دلہا بنے نہ بنے اسلام کا تو دلہا بنے اس ایک پوائنٹ وال میں کوئی گل کر جاواں تو ہم اتنا مزہ آئے گا جی دی کوئی کہانی اس بر اعظم ایشیا دے اندر بڑے بڑے جنے مرے بڑے بڑے متقی فوت ہوئے لیکن کسی اردیاں قدمہ تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے سر دی پگڑی لا کے نہیں پتہ کدیاں قدمہ تے رکھی ہائے ہائے جڑا ترکھانا دا منڈا تے نام علم الدین وہ دیا قدمہ 6 لاکھ کا مجمع تھا لاہور میانی سانی اتنے مجمع کے سامنے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب یہ وہ سید ہیں جنہوں نے قائد اعظم کی قیادت کی ہے پاکستان کے تاریخ کا مطالعہ کرو آپ کو نام یہ ملے گا آپ آگے آگے چلتے قائد اعظم پیچھے پیچھے چلتے جس چیئر پہ آپ بیٹھتے اللہ کی قسم جہاں پہ آپ کے قدم ہوتے اقبال وہاں بیٹھے ہوتے علامہ اقبال اور اقبال کبھی جماعت علی شاہ صاحب کی موجودگی میں چیئر پہ نہیں آتے تھے آپ کہتے تھے کہ سید کے قدموں میں بیٹھنا اس سے اقبال کے لیے اور بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا حضرات وہ جماعت علی شاہ جب آپ کی پگڑی علم و دین کے قدموں پہ لوگاں نے چیخاں نکل گئیاں لوگاں علامہ اقبال نو کیا ہے اے اقبال تسی شاعراں دی بارگاہ وچ عرض کرو اے ترکھانا دا منڈا جنیاں قدماں دینا پگڑی رکھی ہے اب آبے جی وقار عمر 17 سال ارے جنگلاں میں بکریاں چران والا اب آبے جی وقار شمع رسال دے پروانوں علامہ اقبال اگے بڑے نے انہاں کے شاہ صاحب دی بارگاہ وچ عرض کیتا حضور جنیاں قدماں تے امامہ رکھیا جے اے ترکھانا دا منڈا تسی سید آدے تواڈیاں رگاں میں خون مصطفی او سرکوٹاں والیو جدوں علامہ اقبال نے سوال کیتا نا تساں اپنی پگڑی علم و دین دے قدماں تے سید دی پگڑی ترکھانا دے منڈے دے قدماں تے قبلہ اللہ دی قسم جے پیر سید جماعت علی شاہ مسکراوے اللہ اکبر مسکرا کے آندے نے اقبال مینوں بھی پتہ ہے علم و دین پتر ترکھانا دا پر کی پوچھنا ہے ایک کردار دا حسینی نکلے ہے ایک کردار دا حسینی نکلے ہے اس غازی علم و دین نے راجپال دا گرے بال پکڑ کے پتہ پیغام کی دیتا ہو کمینیا ساڈے نبی دی عزت دے ڈاکا ڈالن والے تینوں پتہ نہیں محمد نوکر زندہ کہ راجپال نے آکھیا اوے تو کون ہے غازی علم و دین نے بابا جی پتہ کی جواب کی حضرت تو ساتھ بجانا ہے جدوں راجپال نے کہا تو کون ہے غازی علم و دین نے چہرے تے مسکراہٹ آئی آپ نے پتہ کی فرمایا میں حیدریاں میرا حوالہ علی 5 منٹ رہ گیا میں بالکل ٹائم دیکھ رہا ٹائم میں خود جا کے 1 بجے بیان شروع کرنا ہے اور 12 بج کے اس ٹائم 33 منٹ ہو گئے اور بالکل 5 منٹ کے اندر میں اپنی حاضری مکمل سجا بازو چاند وہ کتنا بھی ٹھیک ہے نہ بھی چوتھا بھی ٹھیک ہے لیکن ایک باری پڑھنا سارے ہیں میں حیدریاں میرا حوالہ علی او بختم والے نے لوگو چینا دا نعرہ میں تینا پتہ جڑا حیدری ہے وہ ماں نو کھالیاں نہیں دے گا جڑا حیدری ہے بیوی دے آنکھے لکھے ماں بھی توہین نہیں کرے گا جڑا حیدری ہے نا وہ سون تو پہلا امی دیاں تلیاں چم کے سوئے گا جڑا حیدری ہے نا صبح اٹھ کے پہلی نظر فیس بک سے والدین دے چہرے تے ٹکائے گا اور جڑا حیدری ہے
ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੂਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਵਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ हैदरिया, मैं हैदरिया, मेरा हवाला अली अली। बड़ा सोहना मजमा है। कई बंदे सोचा नहीं पिया कि उन्होंने ये मौला अली का जिक्र क्यों पूरी मैं वजह दसन लगाए। खत्मे कुल्ले जहांगीर और बाबे जी वकार शोएब साहब उन्होंने अम्मी की मफरत का प्रोग्राम है और असी ख्वाहिश पता की लैके आए असा दुआ मंगनी है कायनात के खालिक ने। अरे शोएब की अम्मी के गुनाह मुआफ फरमा देने ने, अरे कबर ते रहमत नाज़िल करनियां ने। अल्लाह जन्नत विच आला मकाम अता फरमाएगा। जिस जन्नत दी तू ते मैं तलब लेके आया उस जन्नत दी टिकटां पीर अली ने मिलनियां। हाय हाय ओ जन्नत अली दे पुत्रां दी जगीर है। आओ जरा शामिल हो जाओ, कोई ज़बान खामोश न रहे। मैं हैदरिया, मैं हैदरिया, मेरा हवाला अली अली। ओ बख्त वाले ने लोगो जिना दा नारा अली अली। दो बातें सुन लो 2 मिनट दे अंदर मेरी तकरीर मुकम्मल। एक कलामा या साहब पहली बात मैं करने लगा हुजूर दे इन्ने रिश्तेदार सन नानके दाके ये बहुत लंबी बात है। मैं एक लम्हे मुकान लगा। किबला मेरे आका ने अपने पूरे खानदान चुना किसी होर दा नाम लेके ए जुमला नहीं फरमाया। केड़ा जुमला? अना फी सलातिल इशा, मैं नमाज इशा में मसरूफ हूं। हुजूर ने फिर और किसी का नाम नहीं लिया। उस वक्त मेरे नबी ने नाम लिया अपनी अम्मी आमिना। हालांकि हुजूर के नानके बेमिसाल, मेरे आका के दाद के बेमिसाल। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। अरे खानदान तो खानदान है। मेरे नबी का लुआब इतना पाक था कि जिन हाथों को खुदा ने अपना कहा उन हाथों की तलियों पे लुआब रसूल आया। जिनको ये समझ आई ऊंची आवाज से कह दो जदुल्लाहि फौका अयदीहिम। जिन हाथों को खुदा ने अपना कहा उनकी तलियां थी ऊपर लुआब रसूल। अरे वो लुआब कितना पकीज़ा है जो जदुल्लाह वाली तलियों पे जिनका लुआब इतना पाक है उनकी नस्ल कितनी पाक है। हुन थोड़ा जना बोलो कुछ में हौसला मिले खुल क्या कुछ सुभान अल्लाह। फिर ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। और जरा पांच बंद करना अल्लाह या साहब हुजूर ने अपनी अम्मी जान का नाम लेके फरमाया आज मेरी अम्मी आमिना जिंदा होनी है ना। मोहम्मद अरबी अम्मी आमिना ज़हरी तौर पे जिंदा होनी है। हुजूर फरमाते ने मैं नमाज़ इशा दी मसरूफ हुंदा कि मेरी अम्मी मैनू हुक्म देनी है मेरा पुत्र मेरी गल सुना। हाय 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 साहबा ने सुनिया तुसीं की करदी खुदा दी कसम जे सरकार फरमान लगे मैं नमाज छड़ देंदा ए मैं लफ्ज़ कहंदा जांदा लब्बैक 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 अम्मी जी मैं मोहम्मद हाजिर मैं मोहम्मद हाजिर मैं मोहम्मद हाजिर। असीं ते कई बारी कह देने ना अम्मा जी मेरे कोल टाइम नहीं मैं दफ्तर जाना है मैं दुकान खोलनी मैं फैक्ट्री खोलनी लेकिन कुर्बान जाना कायनात दी जान अरे अफजलुल बशर सैयदुल बशर नबियां दे पीर खुदा दा यार असां दा राही रब दा माही मुस्तफा करीम ने फरमाया मैं नमाज मुकम्मल ना करता मैं नमाज छोड़ देता मैं नफज कहता जाता अम्मी जी मैं मोहम्मद हाजिर हूं। हज़रात ये है मां का मकाम लखा साग विच दुनिया पर नहीं कोई मां दे साग वर्गा पुत्र भावें जमाने दा वली होवे नहीं मां दे प्यारा दी खाक वर्गा। सरगोदा वालियो फिर वो वेला आया मेरे इमाम ने जदों मदीना छड़िया ना आका हुसैन ने मेरे इमाम अली मकाम सैयदा ज़हरा पाक दी कब्र ते गए ने। हुसैन अपनी अम्मी दी कब्र ते गए ने अखां विच आंसू जारी ने। मेरे पीर हुसैन ने रो के पता की कीता पढ़ के फातिहा मां दी
قبر اتے پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ حسین پکار دائے امی میرا بولیا چالیا معاف کری امی میرا بولیا چالیا معاف کری اے سلام ہن آخری بار دائے اے جے ماما دا مقام میرے آقا حسین اپنی امی دی قبر تے گئے نے جدو شعیب سے جان سے انہاں اپنی امی دی قبر تے جانا ہے پیر حسین نے خوش ہو جانا ہے آج میری سنت ہے میرے نانے دے امتی ارے عمل پہ کر دینے لوگوں جنہاں نیا ماما زندہ نے ماما دا حیا کر لو اور میری آخری گل سن لو اگر ماں ناراض ہو اللہ دی میں قسم چاہ کے آنا تیری میری رکھی داڑھی تین میں نو جنت وچ نہیں لے جائے گی اگر ماں ناراض ہوئی نا تیریاں میریاں پگڑیاں تین میں نو جنت وچ نہیں لے کے جان گیا اگر والدین ناراض ہوئے نا تیرے میرے پڑھے رے کیتے سجدے تین میں نو جنت وچ نہیں لے کے جان گے میرا اعلان ہے جنت وچ اونچ اڑنے جانا ہے اس توحید پرست نے جانا ہے جدے تے ماں بھی راضی ہوئے گی باپ بھی راضی ہوئے گا میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانوں پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ حسین پکار دائے امی میرا بولیا چالیا معاف کری اے سلام ہن آخری بار دائے لکھاں شکر پائے تیری گود اندر غور کرو جنی جگیر جنت آج حسین ماں دی قبر تے کھڑے نے جدا جھولا فرشتیاں نے جلایا آج پیر حسین اپنی امی دی قبر تے کھڑے نے اوے لوگوں جدے جوڑے چنتا وچوں آئے آج پیر حسین اپنی امی دی قبر تے کھڑے بہت بڑا مقام والدہ دا 12:40 ہو گئے حضرات ایتھے ایک کل جنازہ ہویا ہے آج انہاں دی یاد بھی پروگرام پڑھے لکھے لوگ خصوصی سے توجہ کرنا اے وچ ایک دن دا فرق انجی اے جڑی میں ایت نہیں پڑھی قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے پتہ کدوں آئی ہے حضور دی امی جان نو قبر وچ گیا اس وقت 45 سال ہو کنے سال بس اے اج دی گفتگو دا مین پوائنٹ حضور دی ابو نو 50 سال ہو چکے سن حضور کے والد گرامی کو کتنے سال نے 50 موت کا جام پینے کے بعد غسل اور کفن کے بعد حضرت عبداللہ کو قبر میں گئے ہوئے 50 سال مصطفیٰ کی امی کو مزار میں گئے ہوئے 45 سال اتنے سالوں کے بعد خدا یار سے کہتا ہے محبوب میری یہ خواہش ہے اے محمد کریم اپنے والدین کے لیے دعا مانگو ہائے ہائے میں کہاں سے ہمت لاؤں بس میری تقریر ختم حضرات اگر فوت شدہ ماں کے لیے بیٹوں کی دعاؤں کا فائدہ نہ پہنچتا تو خدا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ کلام نازل نہ کرتا جبریل در مصطفیٰ پہ نہ آتے اللہ نے یہ آئے نازل کرتے محبوب سے کہتا ہے محبوب اپنی امی کے لیے اپنے ابو کے لیے مغفرت کی دعا کرو کرم کی دعا کرو اس بے نیاز نے پیغام دیا میری توحید کے ماننے والوں فوت شدہ والدین کے لیے دعا مانگنا تمہارا کام ہے تمہاری دعاؤں کا فائدہ پہنچانا میں مولا کا اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہمیں 5 ٹائم با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نماز قبر کا چراغ ہے نماز مومن کی معراج ہے حضرت ابھی ختم پڑھیں گے اور آپ کی دعا مانگیں گے مجھے اگر اجازت مل جائے میں نے 1 بجے جمعے کا خطاب شروع کرنا ہے نوری گیٹ وکری مسجد جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں 1 بجے سے لے کر 2:15 تک وہاں میری تقریر ہوتی ہے تو میں ابھی اجازت لوں گا حضرت ختم بھی پڑھیں گے اور آپ خصوصی دعا آپ جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو عزت والی موت نصیب فرمائے 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے مینوں لگیاں توڑ اجڑے اکھاں چوں آنسو بایا نا جنہ عشق رسول دے میں انہاں دی نظر کرن لگا 2 گھڑیاں رک جا تقدیرے مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے میں اپے ہی جان حوالے کر دے ساں میری جان دا مالک عالم دے آخر دعواہم الحمدللہ اب ختم